اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون. ایک صلوات ارشاد سرکار ختمی مرتبت سید الاولین سید الاخرین باعث لولا کلمہ خلقت الافلاق فخر موجودات سرور کائنات حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یا علی انتا وشیتکم الفائزون. اے علی، آپ اور آپ کے دوستدار، آپ اور آپ کے چاہنے والے، آپ اور آپ سے محبت کرنے والے، آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہوئے. سرکار ختمی مرتبت کے یہ کلمات ظاہر ہے کہ نبی کریم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہمارا ایمان، ہمارا ایقان، ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ یہی ہے کہ یہ کلمات اس وقت تک کہ جاری ہی نہیں ہو سکتے زبان اقدس سرکار ختمی مرتبت پر جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے. جیسے کہ سورہ نجم میں ارشاد ہوا کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. اے میرے حبیب، آپ اس وقت تک کہ نطق نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک کہ کلام نہیں کرتے ہیں، آپ اس وقت تک کچھ بولتے نہیں ہیں جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے، جب تک کہ میری طرف سے وحی نہ پہنچ جائے. تو نبی کریم کے کلمات بڑے قابل غور ہیں. ظاہر ہے کہ مشہور و معروف ہیں، اس پہ آپ مسلسل تقاریر سن چکے ہوں گے علماء کرام، ذاکرین اور خطباء کی، اور اس پہ باقاعدہ بڑے تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے. فقط اس وقت میں آپ کے سامنے ایک مختصر سے نقطے کی طرف ایک خاص توجہات کو مبذول کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ نبی کریم کا یہ فرمان کہ علی آپ کامیاب ہوئے اور آپ کا شیعہ کامیاب ہوا. تو نبی کریم کے یہ کلمات کچھ عجیب سے لگتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو. اس کا سبب یہ ہے کہ نبی کریم اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی آپ کامیاب ہوئے اور آپ کا شیعہ کامیاب ہوا. تو ایک بات تو صاف ہو گئی کہ کامیاب وہی ہوگا جو علی کا چاہنے والا ہوگا، کامیاب وہی ہوگا جو علی کا دوستدار ہوگا، کامیاب وہی ہوگا جو علی کو فالو کرنے والا ہوگا، کامیاب وہی ہوگا جو علی کا شیعہ ہوگا. اس لیے کہ نبی کریم کا یہ فرمانا کہ یا علی آپ کامیاب ہوئے اور آپ کا شیعہ کامیاب ہوا، تو کامیاب وہی ہوگا جو علی کا شیعہ ہوگا. اب یہ بحث الگ ہے، اس کے اوپر گفتگو الگ ہے، اس کے اوپر جتنی بھی بحث ہو جائے وہ کم ہے کہ کیسا شیعہ ہو، کس طرح کا شیعہ ہو، کس معیار کا شیعہ ہو، کس بلندی کا شیعہ ہو، کیا کیا خصائص ہونا چاہیے، کیا کیا ان شیعوں میں کمالات ہونا چاہیے. لیکن دو چار کی بات سامنے کی ہے کہ کامیاب وہی ہوگا جو علی کا شیعہ ہوگا. اب بات آتی ہے اس بات پر کہ پلٹ کے آئیے کہ آخر یہ عجیب و غریب بات، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ عجیب و غریب بات کیوں لگ رہی ہے. تو عزیزان گرامی، اس کا سبب یہ ہے کہ نبی کریم کی اگر زندگی کو دیکھیے اور قریب سے دیکھیے تو جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، اور جو پیغام الہی کی تکمیل کے لیے آپ آخری نبی بن کر آئے ہیں، گو کہ آپ سید الاولین تھے، لیکن آپ کی آمد کا کل ملا کر خلاصہ یہ ہے 23 برس کی زندگی کا کہ ایک پوائنٹ کے اوپر گفتگو کی اسلام کے نام پر، ایک خاص بنیادی پہلو کے اوپر گفتگو ہوئی اسلام کے نام پر، وہ یہ کہ ایک بنو اور نیک بنو. دیکھیے توجہ دیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم کے یہ کلمات بڑے عجیب لگ رہے ہیں کہ نبی کریم اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم کامیاب اور تمہارا شیعہ کامیاب. اور نبی کریم کی زندگی کو اگر قریب سے دیکھیے گا تو وہاں ایک خاص گفتگو ہو رہی ہے ایک خاص پوائنٹ کو لے کر، وہ یہ کہ ایک بنو اور نیک بنو. یعنی کل ملا کر نبی کریم کی زندگی کے جتنی بھی تعلیمات ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں،
چاہے آپ کی سیرت طیبہ ہو، چاہے آپ کے فرامین ہوں، چاہے آپ کے اقوال ہوں، چاہے آپ کی احادیث ہوں، اس کا مقصد فقط اور فقط ایک بات ہے، وہ یہ کہ ایک بن جاؤ، ایک بن جاؤ۔ جس نبی کریم نے اپنی زندگی میں بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، مختلف نسلوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا، مختلف رنگوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا، مختلف علاقے کے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا، مختلف ملک ممالک کے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا، مختلف بر اعظم کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کے کھڑا کیا۔ آپ اگر غور کریں تو ایک بات دلیل کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں کہ نبی کریم عربی ہیں، لیکن عربی ہونے کے باوجود حبش کے رہنے والے بلال کو وہ اتنا بڑا رتبہ عطا کر رہے ہیں کہ انہیں مؤذن بنا رہے ہیں، اور عرب کی سرزمین کے اوپر ایک حبشی غلام آقاؤں کو آواز دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ صلاۃ کے لیے آؤ، آؤ نماز کے لیے آؤ۔ یہ آج بڑا اچھا لگتا ہے اذان دینا، آواز دینا، لوگوں کو بلانا، لیکن آج سے 1400 سال بیک جائیے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا بڑا انتظام کیا نبی کریم نے ایک بننے کے اوپر۔ اس لیے کہ عرب کی فطرت یہ تھی کہ عرب غیر عرب کو برداشت نہیں کرتا تھا، اور خصوصیت کے ساتھ عربوں کو کے خمیر میں دو باتیں بڑی واضح نظر آتی ہیں۔ وہ یہ کہ ایک علاقہ جو ان کے پڑوس کا تھا جنہیں وہ عجم کہتے تھے اور ان کو گونگا کہا کرتے تھے، جسے آج ایران کہا جاتا ہے، اور ایک علاقہ ان کا نظر آتا ہے وہ حبش کا علاقہ، افریقہ کا علاقہ۔ ان دو علاقوں کے لوگوں کے لیے ان کی سائیکولوجی میں، ان کی گٹی میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی، وہ یہ کہ یہ لوگ چھوٹے لوگ ہیں۔ عرب کے حبش کا رہنے والا، افریقہ کا رہنے والا، چاہے وہ شہنشاہ کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی شہزادہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی شہزادی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہماری سرزمین عرب پہ آ گئی تو اب اس کی کل ملا کر اہمیت یہ ہوگی کہ اگر وہ وہاں کی شہزادی ہے تو ہمارے کے یہاں کر کنیز کہلائے گی، اگر ان کے یہاں کا شہزادہ ہے افریقہ کا تو اس کی زیادہ سے زیادہ ویلیو یہ ہوگی کہ اس سے ہمارے کے یہاں غلام کہا جائے گا۔ اور دوسری طرف عجم کے رہنے والوں کو، یہ لوگ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، یہ گونگے لوگ ہیں، ان کے پاس نہ وہ زبان ہے، نہ ان کے پاس وہ ادب ہے، نہ ان کے پاس وہ لہجہ ہے جو ہم عربوں کے پاس ہے۔ تو دو علاقوں سے ان کو انتہائی جیسے کہا جائے کہ الجھن تھی۔ ایک حبش کا رہنے والا، اس کو زیادہ اس کا اسٹیٹس ان کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ یس مین ہیں، ان کا کام ہے کہ جب ہم آواز دیں تو یہ لبیک کہیں، جب ہم پکاریں تو یہ بھاگتے ہوئے ہمارے پاس آ جائیں۔ ہم ان کی آنکھیں ان کی ہوں گی، لیکن جب ہم کہیں گے کہ دیکھو تب یہ مجبور دیکھنے کے لیے مجبور ہیں۔ جب ان کے پاس کان ہوں گے، لیکن جب ہم کہیں گے کہ سنو تب یہ سنیں گے۔ ان کے پاس پاؤں ہوں گے، ہم سے زیادہ قوی ہوں گے، ہم سے زیادہ طاقتور ہوں گے، لیکن یہ ہماری مرضی کے پابند ہوں گے۔ تمام تر قوتوں کے باوجود ان کے قدم ایک قدم آگے بڑھا نہیں سکتے جب تک کہ ہماری مرضی نہ ہو۔ ان کے ہاتھ اپنے ہیں لیکن مرضی ہماری ہے، ان کے پاؤں اپنے ہیں مرضی ہماری ہے، ان کی آنکھیں اپنی ہیں مرضی ہماری ہے، ان کی زبان اپنی ہے لیکن مرضی ہماری ہے، ان کے کان اپنے ہیں لیکن مرضی ہماری ہے۔ یہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کا کام ہے ہماری تابع داری کریں۔ ان کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ان کی اتنی مجال نہیں ہے کہ یہ کبھی ہم کو آواز دیں، کبھی ہم کو پکاریں، کبھی ہم کو بلائیں، کبھی یہ کہیں کہ ادھر آئیے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی ذلت کا سبب ہے کہ غلام ہم کو پکارتا ہوا نظر آئے، ایک آواز دیتا ہوا نظر آئے۔ لیکن عزیزان گرامی، جس عرب کے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہو، جن کی گٹیوں میں یہ بات ہو کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کا کام ہے ہم آواز دیں تو یہ آئیں، نہ کہ یہ آواز دیں، جن کا کام ہے کہ یہ ہماری غلامی کریں، ہماری خدمت کریں۔ جیسے ہی اسلام آیا اور یہی عرب مسلمان ہونے لگے تو نبی کریم نے ایک شرط لگا دی، تم کس قبیلے کے ہو ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تم کس علاقے کے ہو ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تم کس خاندان کے فرد ہو ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو اور شہر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو یہاں کا پہلا قانون یہ ہے کہ ایک بننا ہوگا۔ تم کس قبیلے سے ہو آج بھول جاؤ تمہارا قبیلہ کون سا ہے، تمہارا سردار کون سا، آج کے بعد بھول جاؤ کہ تمہارا سردار کون سا ہے۔ تم کس ملک کے رہنے والے ہو، تمہارا بادشاہ کون ہے، آج کے بعد بھول جاؤ۔ آج کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارا آقا، تمہارا مولا، تمہارا سردار، تمہارا مالک، تمہارا بادشاہ کل ملا کر وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ آؤ، اگر یہاں آنا ہے تو مختلف علاقوں کے ضرور ہو، لیکن اب تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، تمہارا کام ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا، بھائی چارگی کا مظاہرہ کرنا۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم نے تو انتہا کر دی کہ جب مسجد تیار ہوئی اور گلدستہ اذان پر نماز کے لیے آواز دینے کا مسئلہ آیا، آذان دینے جیسے آذان دینا ہم لوگ کہتے ہیں، جب اذان دینے کا مسئلہ آیا تو بڑے بڑے عربوں کے درمیان
رسول اللہ نے انتخاب کیا تو حبش کے رہنے والے غلام کو کے لیے، اور اس نے گلدستہ اذان پر جا کر جب آواز دی ہوگی تو آج بڑا اچھا لگتا ہے اذان کا سننا، لیکن 1400 سال پہلے جب ایک حبشی غلام، ایک کالا آدمی آواز دے رہا ہوگا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو عربوں کو بڑا گرا گزر رہا ہوگا. لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ غلام کے اوپر آواز کے اوپر پہلی بار عرب سر جھکائے بھاگتے ہوئے ادھر ہی جا رہے تھے جدھر سے وہ غلام آواز دے رہا تھا، اس لیے کہ عربوں کو معلوم تھا کہ آج جس بنیاد کے اوپر یہ آواز دے رہا ہے، جس مقصد کے لیے یہ آواز دے رہا ہے، اگر آج ہم نہ گئے تو وہ مارے گا کہ جس نے ہم کو خلق کیا ہے. تو عزیزان گرامی، یہی نہیں بلکہ حبش کے رہنے والے کو مؤذن بنا دیا، اور ادھر عجم کے رہنے والے کو جس کا نام سلمان ہے، جو فارس کا رہنے والا ہے، جب وہ قریب آیا تو اتنا قریب نبی کریم نے کر دیا کہ اپنوں کے درمیان جب سلمان کا تذکرہ آیا تو آپ نے کہا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کل ملا کے تعلیمات کو دیکھیے تو مختلف گروہوں کو جمع کر دیا، مختلف زبانوں والوں کو جمع کر دیا، مختلف نسلوں کو جمع کر دیا، مختلف خاندانوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا. جن کو چھوٹا سمجھا جا رہا تھا ان کو اتنا اختیار دے دیا کہ وہ بڑے بڑے حاکموں کو، بڑے بڑے آقاؤں کو آواز دیتے ہوئے نظر آئیں، پکارتے ہوئے نظر آئیں. اور جن کو یہ ایسی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کے پاس نہ زبان ہے، نہ ان کے پاس نہ ادب ہے، یہ عجمی لوگ ہیں، گونگے لوگ ہیں، نبی کریم نے اتنی عزت بخش دی کہ تم عربوں کے درمیان ہم بنی ہاشم کا مقابل کوئی نہیں ہے، اور میں محمد عربی آواز دے رہا ہوں کہ یہی عجم کا رہنے والا جو سلمان ہے یہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ ہم اہل بیت میں سے ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. تو نبی کریم نے ایک بات یہ عرض کی، یہ بیان کر دی کہ دیکھو اگر اسلام لانا ہے تو ایک بننا ہوگا. یہی نہیں بلکہ اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں عزیزان گرامی تو ایک بات اور بھی دلیل کے طور پر کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ جہاں تک واجبات کا سوال ہے، جہاں تک واجبات کا مسئلہ ہے تو واجبات میں بھی نبی کریم نے ایک بنو کے اوپر باقاعدگی کے ساتھ مسلمانوں کو متوجہ کیا. مثلا میں نماز کا وقت آیا، اول وقت نماز ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، میں نے اپنے گھر میں مصلی بچھایا، ابھی نماز شروع کرنے جا رہا تھا کہ کسی سمجھدار آدمی کی، کسی پڑھے لکھے آدمی کی آواز آئی کہ بڑا اچھا کیا کہ اول وقت تم نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، لیکن میاں اگر یہی نماز تم مسجد میں جا کر پڑھتے تو تمہارا ثواب بڑھ جاتا. اب ظاہر ہے کہ ثواب کسے نہیں چاہیے ہوتا ہے. میں نے جلدی سے مصلی کو لپیٹا، بھاگتا ہوا مسجد میں پہنچا. جب مسجد میں پہنچا تو وہاں ابھی نیت کرنے جا رہا تھا، نماز کی شروع کرنے جا رہا تھا کہ اتنے میں کسی ایک سمجھدار آدمی کی آواز آئی، میاں بڑا اچھا کیا کہ گھر سے نکل کے مسجد تک آ گئے، لیکن ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ابھی امام تشریف لا رہے ہیں، پیش امام تشریف لا رہے ہیں، اگر باجماعت نماز پڑھ لو گے تو ثواب اور بڑھ جائے گا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، اسلام بیوقوفوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام احمقوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام عقل و خرد رکھنے والوں کا مذہب ہے. نبی کریم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کو قریب میں جا کر دیکھیے، اس کی ڈیپتھ میں جائیے، اس کی گہرائی اور گہرائی میں جائیے، تب بات سمجھ میں آتی ہے. اب عقل کیا کہتی ہے؟ ظاہر ہے کہ گھر میں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ وہی کلمات کہیں گے جو مسجد میں جا کر پڑھیں گے، جو مسجد میں فرادہ جا کر نماز پڑھیں گے وہ وہی پڑھیں گے جو پیش امام تلاوت کر رہے ہوں گے آیات کی اور سوروں کی، اور رکوع و سجود میں جو ارکان ادا کر رہے ہوں گے اسی طرح ہم کو بھی کرنا ہے. لیکن پیش امام کے ساتھ جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ثواب سب سے زیادہ بڑھ گیا. گھر میں تھے ثواب تھا لیکن اتنا نہیں تھا، مسجد میں گئے فرادہ پڑھ رہے تھے ثواب بڑھ گیا لیکن اتنا نہیں تھا. لیکن پیش امام کے پیچھے جب نماز پڑھنا شروع کر دی، اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا شروع کر دی تو اب ثواب بڑھ گیا. تو اب وہی کلمات ہیں لیکن ثواب بڑھا کیوں؟ تو اگر اس کو مسلمان توجہ دے تو شاید اس بات تک بڑی آسانی سے پہنچ سکتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھتے وقت مسلمان کے سامنے کوئی بھی امید نہیں تھی کہ کسی مرد مسلمان سے ملاقات ہوگی اور ایک دوسرے کی خیریت معلوم ہوگی. لیکن گھر سے نکل کے جب وہ مسجد تک آئے گا تو کافی مسلمانوں سے ملاقات ہوگی، ایک دوسرے کو سلام ہوگا، ایک دوسرے کی خیر و عافیت معلوم کی جائے گی. اور جب جماعت میں کھڑے ہو جائیں گے تو ایک ساتھ بہت سے لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، ان کی عظمتوں اور اس کی عظمتوں کو پیش نظر جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. تو جہاں بہت سے لوگ ایک زبان ہو جائیں تو معلوم ہوا کہ ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ اس کے اجر میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اسی طرح نماز ہو، اسی طرح آپ حج کو دیکھ لیے جو اسلام کا بہت عظیم رکن ہے. حج
محج بیت اللہ، وہاں پر بھی آپ جائیے، جو حضرات حج کر آئے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے. جب آپ حج کے لیے جدہ ایئرپورٹ کے اوپر یا مدینہ ایئرپورٹ پہ پہنچیے تو آپ کو اجنبیت سے محسوس ہوتی ہے. آپ غور کریے گا کبھی اس بات کو، مشاہدہ اس بات کا ہوگا آپ کو جو جا چکے ہیں، کہ ہر طرف کے فلائٹس آ رہے ہیں، جہاز اتر رہے ہیں، لوگ طرح طرح کے لباس پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہیں افریقہ کے لوگ نظر آ رہے ہیں، کہیں بحرینی لوگ نظر آ رہے ہیں، کہیں چائنیز نظر آ رہے ہیں، کہیں انڈونیشیا کے نظر آ رہے ہیں، کہیں یورپ کے آنے والے نظر آ رہے ہیں، کہیں پاکستان کے نظر آ رہے ہیں، کہیں ہندوستان کے نظر آ رہے ہیں، کہیں آسٹریلیا اور افریقہ کے امریکہ کے نظر آ رہے ہیں. مختلف ممالک کے لوگ اپنے اپنے کلچر کے حساب سے جو لباس ہے اس کو پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہی اپنی اپنی بولیاں بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سینکڑوں کا مجمع ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنی بسوں کا. اس مجمع میں آپ اجنبی سے محسوس کرتے ہیں، لیکن یہی اجنبیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے کہ جس جگہ کو آپ میقات بناتے ہیں، اگر مدینے میں ہیں مسجد شجرہ کو میقات بنا رہے ہیں، جہاں سے آپ نے احرام باندھا، جہاں سے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، جہاں سے آپ نے تلبیہ کہنا شروع کیا، جہاں سے آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اب یہ آواز چاہے وہ افریقہ والا بلند کر رہا ہو، چاہے انڈونیشیا والا بلند کر رہا ہو، چاہے وہ یورپ والا بلند کر رہا ہو، چاہے وہ ہند و پاک والا بلند کر رہا ہو، ادھر آواز اس نے دی لبیک. تو اب مختلف علاقوں کے رہنے والے جواب میں نہ اپنی زبان استعمال کریں گے، نہ اپنی بولی بولتے ہوئے نظر آئیں گے، بلکہ وہ وہی کہیں گے جو افریقہ والا بول رہا ہوگا، وہی کہیں گے جو ہندوستانی بول رہا ہوگا، وہی کہیں گے جو عرب بول رہا ہوگا. یعنی مختلف لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، ایک لہجے میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک لہجے میں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے. اور یہی نہیں بلکہ تمہارا کون سا لباس ہے آج کے بعد اتار دو، جب تک کہ واجبات رہیں گے تمہیں لباس وہی پہننا ہے جو ہر مختلف ممالک کے آنے والے پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی انیکتا میں ایکتا، یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جس کو مسلمان فراموش کر گیا. تو عزیزان گرامی، اب جو میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ جس نبی کریم نے اپنی پوری حیات میں، اپنی پوری زندگی میں اس بات کے اوپر باقاعدگی کے ساتھ زور دیا اور انسانوں کو متوجہ کیا کہ سب لوگ الگ الگ جگہ نہ رہتے ہوئے، بکھرے ہوئے نہ رہو، سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ اسنی، لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے. فمن دخل اسنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، جو وہ ہمارے عذاب سے محفوظ ہو گیا. ایک قلعے میں آ جاؤ. آج کے بعد تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. اگر پورب سے کوئی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اور تم پچھم میں بیٹھے ہوئے ہو تو پلٹ کے جواب دو کہ لبیک لا الہ الا اللہ. اگر شمال میں بیٹھے ہوئے ہو کہہ رہے ہو محمد رسول اللہ اور جنوب میں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ پلٹ کے جواب دے لبیک محمد رسول اللہ. یہ نہ دیکھنا کہ کون ہے، کس قبیلے کا ہے، کس علاقے کا ہے، کس جگہ کا رہنے والا. ایک بن جاؤ، تم ایک گروہ بن جاؤ، ایک دین پہ قائم رہو اور تم سب کے سب اللہ کے بندے ہو. تو عزیزان گرامی، 23 برس کی مختصر سی زندگی میں اگر آپ تبلیغی زندگی کا نچوڑ پیش کریے گا تو کل ملا کر ایک بات سامنے آتی ہے کہ اسلام نام ہے انیکتا میں ایکتا کا. اسلام نام ہے کہ ایک بن جاؤ، ایک نیک بن جاؤ، نہ کوئی گروہ ہو، نہ کوئی فرقہ ہو، نہ کوئی مسلک ہو. تو جس نبی نے 23 سال تک محنت کر کے بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور کہا ایک بن جاؤ، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نبی نے چلتے چلتے آخر اس نبی کو کیا سوجا کہ اس نے علی کو مخاطب کیا، اپنے بھائی کو، اپنے داماد کو مخاطب کیا کہ یا علی انت وشیتکم الفائزون، اے علی تم کامیاب ہوئے اور تمہارا شیعہ کامیاب ہوا. تو یا رسول اللہ، جب آپ نے مختلف علاقوں کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، مختلف نسلوں کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، جب سب ایک ہو گئے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، تو آپ نے یہ کیا کہنا شروع کر دیا کہ یا علی تم کامیاب ہوئے اور تمہارا شیعہ کامیاب ہوا. تو اس سے ایک بات کا اندازہ لگتا ہے کہ شاید نبی کریم جواب دیں کہ جاہل تمہیں تب سمجھ میں نہیں آ سکتی یہ بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شیعہ سے مطلب کوئی مسلک نہیں ہے. دیکھیے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کوئی مسلک نہیں ہے. شیعہ سے مطلب کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ شیعہ کہتے ہیں علی کے دوست کو. نبی کریم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد جس مسلمان نے علی کو فالو کیا، جو علی کو فالو کرتا ہوا نظر آیا، وہی علی کا شیعہ کہلایا. اور جس نے اسلام کو علی کے ذریعے فالو کیا تو وہی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا. تو معلوم ہوا نبی کریم کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ کامیاب وہی ہوگا کہ جس نے علی کو فالو کیا ہو، علی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہو. ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد.
تو نبی کریم نے اپنی پوری زندگی میں مولا متقیان کے لیے جو فرمایا، اور یہی نہیں کہ صرف نبی کریم نے فرمایا، بلکہ اگر آپ دیکھیے یہاں پر ایک بات خاص، بہت سی باتیں ہیں، ابھی 2-3 مجلسیں ہیں سال ثواب کی، اس میں یہ بات خاص کر کے عرض بھی کرنا ہے، اس لیے کہ پروپیگنڈا اور ہوتا ہے، اتہامات لگانا اور ہوتے ہیں، کمنٹس کرنا اور ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اور ہوتی ہے۔ نبی کریم کی زندگی میں اس حدیث کے متعلق جہاں تک مجھ جیسے جاہل کو پتہ ہے، باقی اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح فرما دیے گا، کہ نبی کریم کی زندگی میں ہی اس حدیث کے لیے راویان کرام، آپ کو صحابہ کرام بھی مل جائیں گے، آپ کو ازواج رسول اللہ بھی مل جائیں گی، اور آپ کو اہل بیت رسول اللہ بھی مل جائیں گے۔ یہی 3 طبقے ہیں، چاہے ازواج رسول ہوں، چاہے اولاد رسول ہوں، یا اصحاب رسول ہوں، یہی وہ 3 طبقے ہیں کہ جن کو آج مسلمان چاہے وہ 73 فرقوں میں بٹا ہو، یا 7300 فرقوں میں بٹ جائے، یا 73,000 فرقوں میں بٹ جائے، یا 73 لاکھ فرقوں میں بٹ جائے، لیکن یہ کل ملا کر دین کو جو فالو کر رہا ہے، یا اصحاب رسول کے ذریعے، یا ازواج رسول کے ذریعے، یا اولاد رسول کے ذریعے، جو مختلف بکھراؤ ہیں، لیکن ان کا کل ملا کر مرکز جو ہے یا ازواج ہیں، یا اصحاب ہیں، یا اولاد رسول ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث کے ذیل میں نہ جانے کتنے صحابہ کرام ہیں جو خود ناقل ہیں کہ ہاں ہم نے خود سنا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ یا علی تم کامیاب ہوئے اور تمہارا شیعہ کامیاب ہوا۔ اس میں جابر بن عبداللہ انصاری ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، بہت سے نام نظر آتے ہیں، کہ بلکہ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ مسلمان ایک جگہ جمع تھے اور آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے، آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو ہم نہ جانے کتنے خداؤں کے سامنے جھک رہے تھے، محمد عربی کا احسان ہے کہ اس نے تمام خداؤں سے ہم کو چھڑا کر ایک وحدہ لا شریک جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اس کے سامنے ہم کو سجدہ کروایا۔ ہم حیوانیت کی زندگی گزار رہے تھے، ہم کو انسان بنایا نبی کریم نے، ہم جانوروں کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، ہم کو انسان بنا دیا نبی کریم نے، ہم وحشیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، ہمیں امن کی منزلوں تک نبی کریم نے پہنچا دیا۔ تو محمد عربی کا احسان ہے، اور اب ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہماری زندگی مر جانے کا نام نہیں ہے بلکہ مر کے کہیں جانا ہے، اور جانا جہاں ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہے، اس لیے کہ اللہ کے بارگاہ میں ہماری بات پوچھ ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں ہم سے سوال کیے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال کو دکھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نیکیوں و بدیوں کو پیش کیا جائے گا، اور اللہ ہی ہم کو انعام دے گا جنت و جہنم کا، یا تو جنت میں ہم جائیں گے یا ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ ہم جو اعمال بجا لا رہے ہیں اس میں کون سا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہم کو سب سے زیادہ کامیاب کر دے؟ تو اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے گروہ بیٹھا ہوا ہے اور آپس میں جب باتیں ہونے لگیں اور ایک دوسرے سے یہ ہونے لگا تم بتاؤ کہ کون سا عمل ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں ہم کو کامیاب کرے گا، تو کسی نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وحدہ لا شریک کا جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور محمد کی رسالت کا جو کلمہ پڑھا ہے اور جو ہم مسلمان ہوئے ہیں، یہ وہ منزل ہے کہ جس کی بنیاد پر، یہ وہ عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دشمنوں کی پرواہ نہیں کی، ہم نے بہت سے خداؤں کے ماننے والوں کی دشمنی کی پرواہ نہیں کی، اور ہمیں نہ ان کا خوف ہوا، بے شک وہ ہماری دشمنی کو اتارو رہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اللہ کی وحدانیت اور محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھا۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہم کو کامیاب کرے گا۔ دوسرے نے کہا ہاں بھائی تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن ہماری نگاہوں میں نماز کا پڑھنا یہ وہ افضل ترین عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے۔ کسی نے کہا ہاں بھائی تم سچ کہتے ہو، لیکن میری سمجھ میں آتا ہے کہ حج کا باجا لانا یہ وہ عمل ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں ہم کو کامیاب کرے۔ کسی نے کہا کہ ہاں بھائی تم سچ کہتے ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں، پھر کسی نے کہا ہم یہ سمجھتے ہیں، پھر ایک ایگو پرابلم جسے کہا جائے، ایگو کا مسئلہ سامنے آ گیا۔ کسی مسلمان نے کہا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں یہی بات درست ہے، اسی کی بنیاد پہ ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب ایک نے کہا نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو دوسرا بولا کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، پھر دھیرے دھیرے کچھ اختلاف رونما ہونے لگا، کچھ اختلاف نظر آنے لگا۔ تو جب اختلاف میں شدت پیدا ہونے لگی تو کسی سمجھدار مسلمان نے کہا کہ بھیا کیوں الجھ رہے ہو، کس لیے جھگڑ رہے ہو، کس لیے لڑائی کر رہے ہو؟ اس لیے کہ ابھی جو دین لے کر آیا ہے، جو شریعت لے کر آیا ہے، جو تمہیں حیوانیت سے نکال کے انسان بنا چکا ہے، وہ ابھی اس دنیا سے گیا نہیں ہے۔ خود محمد عربی سے پوچھ لو کہ کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں ہم کو کامیاب کرے گا۔ تو اب یہ لوگوں نے کہا یہ مشورہ صحیح ہے تم لوگوں کا،
تمہارا، اور یہ کہتے ہوئے یہ پورا ڈیلیگیشن بنائے ہوئے ایک وقت بنائے ہوئے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم نے پوچھا خیریت تو کس لیے آئے ہو؟ کہا یا نبی اللہ ہم لوگ آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے، تھوڑا اختلاف ہوا، اب ہم آپ کے حضور میں آئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ یہ بتا دیجیے کہ کون سی بنیاد ہوگی، کون سا عمل ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں ہم کو سرخرو کرے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم کو کامیاب کرے، تاکہ ہم ابدی طور پر سکون و چین کے ساتھ جنت میں رہ سکیں۔ جیسے ہی نبی کریم سے یہ فرمایا، نبی کریم مسکرائے۔ اب دو روایتیں ملتی ہیں، ایک طرف سامنے سے مولا متقیان آتے ہوئے نظر آئے، لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ وہ دیکھو کون آ رہا ہے سامنے سے۔ لوگوں نے کہا یا علی، یا رسول اللہ، وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں، مولا متقیان ہیں، غالب کل غالب ہیں، کہ بس یاد رکھنا کہ وہ آنے والا جو آ رہا ہے وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کو فالو کرے گا، جو اس کی پیروی کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ ایک جگہ ملتا ہے کہ مولا متقیان آپ کے پڑوس میں بیٹھے تھے، آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ مارا، سوال کرنے والوں نے سوال کیا، لیکن آپ نے بجائے ادھر جواب دینے کے علی کو مخاطب کر کے کہا کہ یا علی تم کامیاب ہوئے اور تمہارا شیعہ کامیاب ہوا۔ تو اب یہ بات تو صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ یہ حدیث مستند ہے، اور علی کامیاب وہی ہوگا جو علی کا دوست ہوگا۔ اب میں ازواج رسول کی بات کروں۔ ازواج رسول میں امہات المومنین میں ام المومنین جناب ام سلمہ بڑی باعظمت بی بی ہے، بڑی مقدس بی بی ہے، اور کیا کہنا، امین رسول کی امین زوجہ۔ اس کی امانت، اس کی شرافت اور اس کے تقدس ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کس تقدس مابیت کا نام ہے جناب ام المومنین جناب ام سلمہ۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ کس مرتبہ عالی کے اوپر اللہ کی طرف سے فائز تھیں۔ اتنا مجھے ضرور معلوم ہے، مجھے یقین ہے اس مقدس ماں بی بی کے لیے میں ایک جملہ کہوں گا کہ ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس بی بی کی کیا عظمتیں ہیں، لیکن وقت کا معصوم، وقت کا امام، ہمارا اور آپ کا تیسرا امام، امام حسین علیہ السلام بہتر جانتا ہے کہ کون تقدس مآب ہے۔ کیا کہنا اس بی بی کے عظمتوں کا کہ جب اپنے سفر کے لیے نکلے کربلا مکے کے لیے، اور اس کے بعد میں کربلا آپ کو جانا تھا، تو آپ کی جو بیمار بیٹی تھی جناب صغرا، تو آپ نے اس بچی کو، دیکھیے صاحبان اولاد اس نقطے کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیمار بیٹی صغرا کو کسی اور کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اپنی نانی کی خدمت میں گئے اور کہا کہ نانی میں جا رہا ہوں سفر کے اوپر اور میری بچی بیمار ہے، آپ اس کی نگہبانی کریے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور میں آپ کی کفالت پہ اس بچی کو چھوڑ کر چلا جا رہا ہوں۔ کیا کہنا اس بی بی کی تقدس مابیت کا کہ وقت کا امام اس کو اتنا امین سمجھ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کو اس کے سپرد کر کے جا رہا ہے۔ یہ ہے اس بی بی کی عظمت، یہ ہے اس بی بی کا رتبہ۔ وہ بی بی فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ گھر میں تشریف لائے اور مسکرا کے کہنے لگے کہ ام سلمہ میں بتاؤں کہ اللہ کی بارگاہ میں کون کامیاب ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے کہ کون کامیاب ہوگا؟ کہا بس یاد رکھنا علی کامیاب ہوگا اور جو علی کا شیعہ ہوگا، علی کامیاب ہوگا جو علی کا دوست ہوگا۔ اور اس کے بعد میں جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہیں پہ رکے نہیں، بلکہ مجھ سے کہنے لگے اور تمہیں معلوم ہے ام سلمہ علی کے دشمنوں کا اللہ کی بارگاہ میں کیا انجام ہوگا؟ کہا اے اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں، آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، آپ بہتر وضاحت فرمائیے تاکہ میں بھی سن لوں۔ تو کہا کہ ام سلمہ جب علی کے دشمن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے۔ دیکھیے توجہ دیے گا، پسے گردن بندھے ہوں گے۔ یہ کہہ کے بی بی فرماتی ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پسے گردن لے گئے اور اس طرح باندھا اور کہنے لگے دیکھو اس طرح بندھے ہوں گے۔ ایک بات اور ثابت ہو گئی کہ یہ آل محمد علیہ السلام کے کمالات اور فضائل کی کا لب لباب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب اہل بیت علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے کوئی بات کہی تو صرف زبان سے کہی نہیں بلکہ عمل کر کے بتایا بھی، کہیں یوں کر کے بتایا، کہیں غدیر کے میدان میں ہاتھوں پر بلند کر کے بتایا۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے بتایا۔ تو عزیزان گرامی، ازواج نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ ہاں یہ حدیث درست ہے۔ اور پھر جہاں تک گھر والوں کی بات ہے تو گھر والوں میں بھی معصومین علیہ السلام اس حدیث کے ذیل میں اپنے ہی حیات میں، اپنی زندگیوں میں مختلف جگہوں پر یہ بات کہتے ہوئے نظر آئے کہ کامیاب وہی ہوگا جو علی کا شیعہ ہوگا، کامیاب وہی ہوگا جو علی کا دوست ہوگا،
کامیاب وہی ہوگا جو علی کا دوستدار ہوگا۔ خود مولائے متقیان نے اس بات کی تصدیق کی۔ اگر آپ حدیث قصہ میں دیکھیے تو آپ کو ایک منظر نظر آئے گا، میں تفصیل سے حدیث قصہ کے ذیل میں کچھ نہیں عرض کروں گا، فقط اتنا کہ جب پنجتن پاک جمع ہو گئے چادر میں اور جناب جبرائیل بھی آئے اور چھٹے بن گئے اور آیت تطہیر کی تلاوت بھی کر لی، تو اس وقت مولائے متقیان نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ تعالی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم کو خبر دیجئے جو ہم اس چادر میں جمع ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کیا فضل ہے۔ تو رسول اللہ نے اس سوال کے جواب پر قسم کھائی۔ دیکھیے یہ بھی بڑا معنی خیز مسئلہ ہے، میں حدیث قصہ کے اوپر کوئی ڈسکس نہیں کروں گا، فقط اتنا کہ جو صادق القول رسول جو قسم نہ بھی کھائے تو اس کی باتوں پر اعتبار واجب و لازم ہے، لیکن اس نے قسم کھائی کہ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جم من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمۃ وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم الا ان یتفرقوا۔ یا علی اس رب کی قسم جس نے مجھے مبعوث برسالت کیا ہے، جہاں کہیں تم لوگوں کا ذکر ہوگا رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، فرشتوں کا نزول ہوگا، فرشتے استغفار کریں گے پڑھنے والے اور سننے والے کے لیے اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ متفرق نہ ہو جائیں، ڈسپرس نہ ہو جائیں۔ جیسے ہی آپ نے یہ کلمات کہے، مولائے متقیان نے وہی سی حدیث کی تصدیق کی کہ اذن واللہ فزنا وسعیدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعیدوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی قسم میں بھی کامیاب ہوا اور میرا شیعہ بھی کامیاب ہوا، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوا۔ بس عزیزان گرامی، ختم کی میں نے بات کہ علی نے بھی کہا کہ میں کامیاب ہوا، اور پھر علی نے تو جاتے جاتے اس دنیا سے کہا کہ میں کامیاب ہوا۔ سر پہ ضربت لگی ہے، عالم یہ ہے کہ حالت نماز میں آپ کے سر کے اوپر ضربت ماری جا رہی ہے، سر لہو لوہان ہے، سر میں شغاف ہو چکا ہے، لیکن علی کی زبان سے جو کلمات جاری ہوئے اسے تمام تاریخوں نے لکھا کہ خون نکلنے کے باوجود کتنا درد ہوگا مولا کو، کتنا کرب ہوگا، کتنی اذیت میں اس وقت ہوں گے، لیکن مولائے متقیان کی زبان اقدس سے جو کلمات نکلے وہ یہی تھے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوا۔ ہاں عزاداروں، بس میں نے مجلس کو تمام کیا، علی کامیاب ہوا، اور ایسا کامیاب کہ جس کی سر پہ ضربت لگنے کے بعد کوفے کی گلیوں میں ایک شور تھا، یا علی یہ بتائیے کہ اب آپ کے بعد کون ہمارا ہوگا جو ہدایت کرے گا، کون ہوگا جسے ہم اتنا امام کہیں گے، کون ہوگا جو ہماری اصلاح کرے گا، کون ہوگا جو ضرورتوں کے وقت میں ہمارے کام آئے گا، کون ہوگا جو بے سہاروں کا سہارا ہوگا، کون ہوگا جو یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے والا ہوگا۔ یا علی، یعنی ایک کوہرام بچا تھا۔ اللہ اکبر، مولا متقیان نے یہ اعلان کیا کہ میں کامیاب ہوا، تو اس کا ثبوت کوفے کے تمام کوفے کی در و دیوار سے جو گریے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اس بات کا ثبوت ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب شور بلند ہوا، حسنین علیہ السلام دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے تو کیا منظر دیکھا، خاک مسجد کو اپنے زخم سر پر لگاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ۔ امام حسن علیہ السلام آئے، تڑپ گئے کہ بابا یہ کس ظالم نے آپ پر یہ ظلم ڈھایا ہے؟ تو بس ایک پلٹ کے جواب دیا، حسن لاؤ نماز مکمل کرا دو۔ لو حسن نے نماز مکمل کرائی، آپ زخم سر کے اوپر خاک مسجد کو ڈالتے رہے اور یہی جملے کہتے رہے کہ ہاں بارگاہ معبود میں مجھے جانا ہے، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ لو نماز مکمل ہوئی، عزاداروں ایک گلی منگوایا گیا، ایک گلی منگوایا گیا، اس کمل میں مولائے متقیان کو لٹایا گیا۔ یہاں پہ میں ایک بات ضرور کروں گا، یا علی بے شک آپ کے سر کے اوپر ضربت لگی ہے، آپ کے سر کے اوپر تلوار لگی ہے، لیکن کم سے کم آپ کے بچے موجود ہیں جو آپ کو زخمی حالت میں اٹھانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، چاہنے والے موجود ہیں۔ ہائے کربلا، ہائے مظلوم حسین، کربلا کے میدان میں چاروں طرف دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ ہائے حسین کا کوئی سہارا نہیں، ایک بے کس بہن ہے جو ایک ٹیلے پہ کھڑی بھی کہہ رہی ہے او پہ سے
میرے ساتھ، تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا مارا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام کے۔ بس ارباب غم میں نے مجلس کو تمام کیا، گلیم میں لٹایا گیا اور گھر کی طرف حسنین علیہ السلام لے کے چلے۔ روایت کہتی ہے کہ ہزاروں کے مجمع ہے، یا علی یا علی کہتا ہوا گریا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک جنب غفیر ہے جو آپ کے ساتھ مسجد کوفہ سے بیت الشرف کی طرف جا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ راستے میں مولائے متقیان کی آنکھ کھلی، آپ غش سے بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد امام حسن سے مخاطب ہوئے، کہا بیٹا حسن یہ بتاؤ کہ گھر کتنی دور رہ گیا؟ مولا امام حسن نے جواب دیا بابا بس اب گھر قریب ہے۔ کہا حسن میرے لال میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دو اور میرا حکم سنا دو کہ وہ اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں۔ کہا بابا کیوں؟ کہا مجھے یہ گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ میرے زخمی سر کی خبر میری بچیوں زینب ام کلثوم تک پہنچ چکی ہوگی، ارے بچیاں گریا کر رہی ہوں گی، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ نامحرموں کے کانوں میں زینب ام کلثوم کی آوازیں پہنچے، میں کہوں گا فریاد یا علی۔ ارے آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کوفے میں کوئی آواز نامحرموں کے کانوں تک شہزادیوں کے پہنچے۔ ہائے سن 61 ہجری یہی شہزادیاں ہیں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، بے کجاوا اونٹ ہیں، ہاذہی زینب ہاذہی ام کلثوم کا شور۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگارہ کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ اے اللہ دعا میں دعا یہ ہے کہ جب تک کہ جئیں ولایت آل محمد پر باقی رہتے ہوئے، اور جب اس دنیا سے اٹھ کے جائیں تو جسم سے جو آخری سانس نکل رہی ہو اس وقت بھی لب پہ یا حسین ہو یا علی ہو۔ التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ حیدری بانو بنت سید علی جعفر صاحب کی روح